بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج باچاہن کی آٹو بایوگرافی کا یعنی باچاہن کی سوانح عمری کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ باوجود ان کمزوریوں کی جو بیان کی گئی ہے، انگریز کی آمد تک پٹھانوں میں بہت عمدہ عادات موجود تھی۔ جھوٹ بولنا معیوب سمجھتے تھے، رشتہ داری اور بھائی چارے کا بہت لحاظ کرتے تھے، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے تھے۔ میل ملاپ اور مہر و محبت موجود تھی۔ اگر کسی سے اختلاف بھی رکھتے تب بھی اس کی تحقیر نہیں کرتے تھے۔ لوگ آج کل کی مانند نہ تھے کہ منہ پہ کچھ اور دل میں کچھ، یعنی منہ میں رام رام اور بغل میں چھڑی۔ پٹھان بالکل سادہ اور بے تکلف زندگی گزارتے تھے۔ ان کا لباس سادہ اور دیسی کپڑے سے بنا ہوا ہوتا تھا۔ اپنے وطن کا موٹا کپڑا قدر غیر ملکی اطلس سے بہتر سمجھتے تھے۔ قدر کے لمبے لمبے حلقے قمیص اور شلوار پہنتے تھے۔ وطن کی بنی ہوئی جوتیاں اور چپلیاں پہنتے تھے۔ سر پر قدر کی ٹوپی اور پگڑی ہوتی تھی۔ ان کی خواتین رنگین قدر کے کپڑے اور پاجامے پہنتی تھی۔ ان کی خوراک بھی سادہ تھی۔ سادہ خوراک کی وجہ سے یہ صحت مند ہوتے تھے۔ اتنے کمزور نہ تھے جیسے کہ آج کل ہے۔ مرچ مسالے اور چائے کا رواج نہ تھا۔ سود خوری، شراب خوری اور زناکاری کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ اگر جان لیتے کہ کوئی شخص ان برائیوں کا مرتکب ہوا ہے تو اس کا معاشرتی مقاطعہ کرتے تھے، لین دین، حتیٰ کہ اس کے ساتھ رشتہ بھی نہ کرتے تھے۔ اخلاقاً اتنے گرے ہوئے نہیں تھے جتنے آج کل ہے۔ اگر کسی کا مہمان آ جاتا تو اس کے لیے مرغا ذبح کرتے اور گائے بھینس کے خالص گھی میں تیار کردہ سالن کے ساتھ خمیری سرخ اور نرم روٹیاں پیش کرتے تھے۔ عصر کو بٹی پر جوار بونی جاتی جس کے ساتھ لوگ گڑ کھاتے۔ کھانے میں امیر اور غریب کا بالکل فرق نہ تھا۔ سب ایک جگہ اور ایک تالی پر کھاتے تھے۔ جس طرح خوراک اور پوشاک سادہ تھی، اسی طرح اٹھنے بیٹھنے اور رہائش کی جگہ بھی سادہ تھی۔ گھر بھی سادہ تھے۔ کچی مٹی کا ایک بڑا کمرہ ہوتا تھا اور سب گھر والے اسی میں اکٹھے سوتے تھے، اور اگر مہمان آ جاتا تو گاؤں کے مشترکہ حجرے میں سوتا تھا۔ اکثر لوگوں کے مکان ایک کچے کمرے پر مشتمل ہوتے اور ایک ہی طرح کے ہوتے تھے، اور اگر کوئی ان میں بڑا آدمی یا خان ہوتا تو اس کے گھر میں کمرے کے آگے برآمدہ اور ایک ڈیوڑی ہوتی اور مہمانوں کے لیے جدا حجرہ ہوتا تھا۔ یہ اونچے اونچی مکان اور سفید بنگلے نہیں تھے، لیکن جو آسودگی اور خوشحالی اس سادہ زندگی میں تھی وہ آج کل کی لذیذ خوراکوں، خوبصورت بنگلوں اور برکیلے فیشن دار کپڑوں میں نہیں ہے۔ امراض زیادہ نہ تھے۔ مرد و زن تندرست و توانا تھے۔ لڑکے لڑکیاں جن کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اکٹھے رات کو دیر تک کھیلتے رہتے اور ایک دوسرے کو بہن بھائی کی نظر سے دیکھتے۔ ان کا اخلاق انتہائی بلند تھا۔ کھیل کود کا بہت رواج تھا۔ کئی اقسام کے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ پٹھانوں کے کھیلوں میں ہر قسم کی ورزش کا خیال رکھا گیا تھا۔ دوڑ لگانا، وزن اٹھانا، سانس کی مشق کرنا، رات کو پھرنا، رات کو آنکھ مچولی اور ایسے ہی دیگر مفید کھیل تھے جن سے صحت بہت اچھی اور خوبصورت رہتی۔ اگرچہ کھیل کے دوران کوئی ریفری نہیں ہوتا تھا، پھر بھی ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے پٹھانوں کی تعلیم کا کوئی خاص انتظام نہ تھا اور ہر ایک آدمی تعلیم حاصل نہیں کرتا تھا۔ صرف مولویوں کے بیٹے نماز، وضو، روزہ، فطرانہ، قربانی، زکوٰۃ، صدقات اور اسی طرح کی دیگر مسائل کا علم سیکھتے تھے، اور یہ بھی امامت کے لیے سیکھتے تھے۔ وہ صرف پڑھنا جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، اور تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ ملا صاحب مسجد میں امامت کے ساتھ ساتھ طلباء کو درس بھی دیتا تھا۔ جب والدین چاہتے کہ ان کی اولاد تعلیم حاصل کرے تو ان کو مسجد لے جاتے اور ملا صاحب کے حوالے کر دیتے۔ ملا صاحب اسے سپارہ شروع کروا دیتے۔ اس موقع پر والدین اپنی حیثیت کے مطابق شیرینی یعنی مٹھائی تقسیم کرتے، اور جب ایک سپارہ ختم ہو جاتا تو مولوی صاحب کو شکرانہ دیتے تھے، اور دوسرا سپارہ شروع کرتے وقت پھر مٹھائی بانٹی جاتی تھی۔
مولوی صاحب کو تعلیم دینے کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ اساتذہ اپنے شاگردوں سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے، اور شاگرد بھی استاد کو باپ سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ اساتذہ طلباء کو ترجمہ نہیں سکھاتے تھے جو وہ خود نہیں جانتے تھے۔ شاگردوں کو کیا سکھاتے؟ ہماری مسجد کے امام صاحب طلباء کو درس دے رہے تھے۔ ایک طالب علم پہ غصہ آیا تو پڑھتے پڑھتے بولے، ان الذین کفروا بے وقوف۔ شاگرد نے بھی یہی جملہ دہرایا۔ جب ہم نے سنا تو خوب ہنسے۔ استاد صاحب شاگرد پر اور بگڑے۔ ہم نے کہا، شاگرد کا کوئی قصور نہیں، آپ جو کچھ بولے جاتے ہیں شاگرد وہی دہراتا ہے۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے نئے طرز تعلیم کی اسکول کھولے جہاں ان کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دی جاتی، مگر پٹھانوں کے لیے ایک آدھ گاؤں میں برائے نام پرائمری مدارس کھولے گئے تھے جس میں داخلہ برائے نام ہوتا تھا، اور پٹھانوں کے بدقسمت بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم نہیں دی جاتی تھی، ان کو تعلیم غیر زبان میں دی جاتی تھی۔ مزید برآں ملاؤں کو اکسایا گیا تھا کہ اگر یہ قوم تعلیم یافتہ ہو گئی تو تمہاری قدر نہیں رہے گی اور تمہارا روزگار ختم ہو جائے گا، اس لیے کوشش کرو کہ پٹھان کا بچہ تعلیم حاصل نہ کر پائے۔ ملا لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے کہ پشتو دوزخیوں کی زبان ہے اور دوزخ میں پشتو بولی جائے گی۔ کوئی بھی ملا سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ بھائی تم دوزخ سے کب آئے ہو اور کس دوزخی نے تم کو یہ خبر دی ہے کہ پشتو دوزخ کی زبان ہے۔ ملا یہ بھی کہتے تھے کہ جو لوگ اسکول کا سبق پڑھیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، اور یہ گیت گاتے تھے، جو بھی اسکول کا سبق پڑھتا ہے وہ اسکول دولت کمانے کی غرض سے پڑھتا ہے، اس کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی اور دوزخ میں غوطے کاتا رہے گا۔ ملا لوگ عام لوگوں کو انگریزی تعلیم سے روکتے تھے، مگر ان کے پاس خود بھی تعلیم کا کوئی متبادل انتظام نہیں تھا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ ملا لوگوں کو دین و مذہب کے نام پر علم حاصل کرنے سے روکتے تھے، حالانکہ اسلام ایسا مذہب ہے جس نے علم حاصل کرنا مرد و زن پر فرض کر رکھا ہے، مگر پٹھان ایک ایسی بدقسمت قوم ہے جو اسلام کے نام پر علم سے محروم رہی، اور یہی وجہ ہے کہ پٹھان تمام دنیا کی اقوام سے نہ صرف علم میں بلکہ ہر شعبے میں پیچھے رہ گئے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب یہ سرزمین دنیا والوں کے لیے علم کا مرکز تھا۔ اس وقت جب یورپ تاریک دور سے گزر رہا تھا، ہمارے ہاں بڑی بڑی درسگاہیں اور یونیورسٹیاں موجود تھیں جن کی علم کی روشنی سے گرد و نواح کے ملک منور تھے۔ دور دور کے ممالک سے لوگ علم سیکھنے ہمارے وطن آتے تھے، اور آج اسلام کے نام پر ہم دنیا کی تمام قوتوں کے مقابلے میں علمی میدان میں پسماندہ رہ گئے ہیں۔ میرے والدین کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، اس لیے یہ مزاروں پیروں اور ملاؤں کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ میرے والدین سے کہتے کہ خدا تم کو بیٹا عطا کرے گا، اور جب بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا کان چیت کر اس کو سونے کی بالی پہناؤ، اور 7 سال تک سال بسال چاندی کی ہنسلی اس کے گلے میں ڈالو، اور جب پوری 7 سال کا ہو جائے تو سونے کی بالی اور 7 چاندی کی ہنسلیاں خدا کی راہ میں خیرات کر دے۔